السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر دیں۔ تو فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی دوسرے کا گناہ ظاہر کرنا کیسا ہے؟ کیا کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی ہوتی ہے؟ کیا گناہ کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا اللہ پاک ہمارے گناہ نہیں چھپا رہا؟ اعلان گناہ کرنا کیسا ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اپنے آپ کو رسوا مت کیجیے۔ جس طرح کسی دوسرے کا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح خود اس شخص کو جس سے گناہ سرزد ہوا ہے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ بخاری باب ستر المومن علی نفسہ، رقم 5721۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، دوسرا یہ کہ اعلان گناہ کرنا، جو ایک طرح کا ڈھٹائی پن ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہم بے خوف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے برا سمجھ رہا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں آ رہا ہے۔ پسندیدہ عمل۔ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین 7617۔ اس لیے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، لیکن جو بندہ اس گناہ کو اعلان کرتا ہے وہ اسے برا ہی نہیں سمجھتا تو وہ اس سے توبہ کہاں کرے گا؟ اس وجہ سے گناہ کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے چھپا لے، کسی پر ظاہر نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے کہ یا اللہ اسے چھپا لیجئے، مجھے ذلیل اور رسوا نہ کیجئے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب اس حدیث کے اگلے حصہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اعلان گناہ کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے رات کو چوری چھپے کوئی گناہ کیا تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا تھا، لیکن جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ آج رات میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ یہ عمل بھی کھلم کھلا گناہ میں داخل ہے، اور یہ بھی بہت بڑی جسارت اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ کو چھپا رکھا تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا۔
گویا اس نے خود اپنی پردہ دری کر دی۔ تو جس طرح دوسروں کے لیے اس کی پردہ دری کرنا جائز نہیں، خود اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ اصلاحی تقریریں 42/8۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے، خوبصورت بات جو نظر سے دل میں اتر گئی، جس سے حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی اور ہماری سوچ بدل گئی۔ حدیث پاک مفہوم ہے کہ اللہ پاک سب گناہوں کو تو معاف فرما سکتے ہیں، مگر کھلم کھلا گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور نہ ہی شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے ڈرتا بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک کے مقابلہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھے اور پردہ دری نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دے، اور ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.